آخر میں جو بہت بڑا وزن کا شعر ہے، فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، واہ 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 سبحان اللہ، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نان نہیں، نان پارا کو بدل کر پارہ نان کر دیا۔ جی 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 نان پارا تو گاؤں کا نام ہے، جی، یو پی میں ہے نا، بہرائچ کے بعد نان پارا، اور پارہ نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، پیسے کے لیے نہیں لکھتا، مال کے لیے نہیں لکھتا، جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ بے شک، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے میرے عزیزو، جان، دل، ہوش، خرد، یہ چار چیزیں، جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، عقل ہے، سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ہمیں اے رضا کوئی، یہ اعلیٰ حضرت اپنی حمد کے شعر میں کہتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا۔ اعلیٰ حضرت والے کتنے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے میں آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار کو سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں تو میرے عزیزو تمہاری سنیت کہیں نہیں جانے والی، حق ہے، سبحان اللہ، کہیں نہیں جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اشعار تعویذ کا کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، سنیت کی حفاظت ہے، سنیت کی حفاظت ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں تو وہ عقیدے کے متعلق جو اشعار ہے وہ پڑھا نہیں، صرف یہ کہہ رہا ہوں، وہ اپنے دل کا حال بتاتے ہیں، کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد گرامی نے اس کی تشریح میں مجھ سے کہا تھا کہ وقت کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے، ولیوں میں ایک مقام ہے قطب الارشاد، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کو جو حکم دے وہ سارے اولیاء کو ماننا پڑتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا مقام قطب الارشاد کا تھا، اپنے زمانے کے جتنے قطب ہیں ان کا سردار، ان اولیاء کا لیڈر، جو حکم دے وہ سارے لوگ کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بار حکم کیا دیا تھا پتہ ہے، زمانے کے سارے اولیاء کو کہا میرا دل ڈھونڈ کے لاؤ۔ واہ 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 سبحان ارے خدا کے بندو، کوئی میرا دل تو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ وہ دل نہیں ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، دل کچھ اور ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سبحان اللہ، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، وہ دل ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سارے اولیاء ڈھونڈنے پہ لگ گئے، سارے اقطاب جمع ہو گئے، امام وقت کا دل ڈھونڈو، ڈھونڈ لیا انہوں نے، اور واپس آئے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں کہا، اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کہا، انہوں نے کیا کہا جواب میں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، سبحان اللہ، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ارے در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، سبحان اللہ، ادھر ادھر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق و محبت، عشق و محبت، پیار محبت، پیار محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ پھر وہ اولیاء یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ پوچھ کیسے پایا، تجھے حمد ہے خدایا، دل جس کا وہاں لگ گیا اور جس نے تھام لیا ہے دربار رسالت کی اس چوکٹ کو، تو پھر دیکھو وقت کا کیسا بادشاہ ہے۔ زمانہ بیتتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے 100 سال کا عرصہ ہو گیا، جانتے ہیں آپ 1921 میں آپ کی وفات ہوئی، اب 2025 آ گئے، 4 سال ہو گئے، لگتا نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے باپ نے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے تیسری پیڑھی میں جا کر لوگوں نے دیکھا ہو، لیکن مجموع میں ایسا زندہ ہے جیسے آج کا جوان بھی زندہ نہیں۔ بے شک، کیوں؟ وقت کو تھامی ہوئی ذات ہے، وقت وہ ہے جو رسول اللہ کے ساتھ
ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا. اسی لیے میرے عزیزوں میں نے شروع میں ایک بڑا جملہ کہا تھا، وقت پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو. کیسے؟ صرف ایک ہی ذریعے سے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یاد رکھو، حضور کو جو جانا اور جو مانا وہ دنیا کے وقت پر کمانڈ حاصل کر چکا ہے، وہ وقت کی نبض کو پکڑ چکا ہے. ارے وقت ہی نہیں، چیزوں پر بھی وہ کمانڈ حاصل کر چکا ہے. جانتے ہو دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، مصر کا ایک دریا ہے، لیکن جب اسلام وہاں آیا، عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں، مصر فتح ہو گیا، تو وہاں مصر کے جو جاہل لوگ تھے کیا کرتے تھے، 16 سال کی جوان خوبصورت لڑکی کو جلوس میں گھماتے تھے اور لا کر کے اس کو ذبح کر دیتے تھے. دریائے نیل میں اس کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اور پھر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دریا کا پانی اوپر آ جاتا تھا، اور ہوتا بھی تھا. جب ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا تھا، ہر سال کا رواج تھا. لیکن جب اسلام آیا، دریا سوکھنے لگا، تو لوگوں نے آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمارا تو معمول ہے کہ ہم ایک 16 سال کی جوان لڑکی کو جلوس میں لا کر ذبح کرتے ہیں، تب یہ دریا نیل کا پانی موجے مارے گا. انہوں نے کہا ہرگز میں تو اس کی اجازت نہیں دے سکتا. کہا تو پھر سارے پیاسے مر جائیں گے، پانی کی شدید قلت ہو جائے گی. عمرو بن عاص نے، جانتے ہو، خط لکھا کس کو؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. نام سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی سچ بتاتا ہوں، خط آیا تو آپ نے پڑھ کر کے حالات کا مشاہدہ کیا، پھر کیا کیا جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حل بتایا وہ بہت الگ ہے. 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کو کہ تم نے جو لوگوں سے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی کی بلی چڑھانا، کسی کی جان لینا، کسی کا خون بہانا، تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. اور حضرت عمر نے کہا ایک اور خط میں لکھ رہا ہوں دریائے نیل کے نام پہ. واہ، آج تک آپ نے سنا کوئی دریا کو بھی خط لکھا ہو؟ سنا ہے؟ ہاں، اگر سنا ہو تو صرف محمد عربی کے غلاموں نے کیا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے بیٹھے ہوئے 1400 سال بعد کے کتے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں، یہ اسلام کو ایسے انداز میں بیان کر کے لوگوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اس طرح کے کتنے آئے، کتنے چلے گئے، کتنے آئے. لوگ آج بیٹھ کر کے اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کا قتل کریں گے، کیا کیا. آج بھی میں دیکھ رہا تھا پاکھنڈی تلواریں بانٹ رہا ہے، کوئی چاقو چوریاں بانٹ رہا ہے. تم ان کو تلواریں دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ چیزیں پرانی ہو گئی، پرانی ہو گئی. یہ سب چیزوں سے ڈر اور خوف کا ماحول نہیں لا سکتے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. میں کہتا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں اسلام کو، پڑھا نہیں. میرے آقا کے غلاموں نے دنیا کی ریت رواج کو، طوفانوں کی، آندھیوں کے رخ کو کیسے موڑ دیا تھا. حضرت عمر ابن خطاب نے دوسرا خط لکھا دریائے نیل کے نام پہ، دریائے نیل کے نام پہ. ارے دریا ہے، کیا لکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں حاجت نہیں، سے بہتا ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ ابھی بہ جا. واہ سبحان اللہ. خط میں لکھا، اور اس کے بعد دونوں خط گئے. ایک عمرو بن عاص کا تھا، ایک دریائے نیل کا تھا. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا خط پڑھا، پھر دریائے نیل کے نام جو خط تھا وہ لا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا. قسم خدا کی، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں اس وقت شباب پر دریائے نیل 16 گز اوپر آ چکا تھا. سبحان اللہ. اور وہ زمانہ ہے کہ آج کا زمانہ دریائے نیل کبھی سوکھا ہی نہیں، سبحان اللہ. کبھی سوکھا ہی نہیں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگی. میرے عزیز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت.